Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Yesterday we finished Our Environment by Frank R. Scarpetti. Now we remember the SLOs. We were supposed to gain knowledge regarding new vocabulary. You have done so. You have shown me your worth in the comment section. Thank you very much for the beautiful responses. Especially I would like to commend Okasha Rauf, Ibtisam and the other students who have commented in the comment section. Apart from that, we were supposed to understand and comprehend the text that we are going to apply right now. We are going to do the question answer session. Understanding the theme of the lesson, yes, we are going to discuss the theme here as well, and applying the same knowledge regarding the theme and the question answers in the examinations. So these are the SLOs for today as well. So Frank R. Scarpetti wrote this beautiful essay, Our Environment, and now we are going to do the questions. So question number one is basically, it was actually two questions. I have divided it. It was actually one question. I have divided it into two parts. The later part is here. So the question is, why did man start corrupting the environment? So the response is, this question has been taken from the chapter Our Environment, written by Frank R. Scarpetti. Now I have included this line in order to gain some words, because the answer was very brief and I needed to make sure that I achieve the limit that Federal Board has set for me. So that's why I have included this line in the answer. Man started corrupting the environment because resources seem unlimited. Yes, we have discussed it. The air was fresh and clean, and the rivers and ocean were seen as elements to be harnessed for power. So this is the simplest of answers. Why did man started corrupting the environment? Because man thought कि जो अर्थ में जो कुछ है, चाहे पानी है, हवा है, वो अनलिमिटेड है, जिस तरह मर्जी यूज़ करें, कोई आपको उसका जो है ना खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा. जो भी आप इससे हासिल करना चाहते हैं हासिल करेंगे, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो पहाड़ हैं. आप देख रहे हैं ना कि मुख्तलिफ जगहों में सोसाइटीज़ बन रही हैं. मैन इंडस्ट्री में काफ़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन वो साथ साथ क्या कर रहा है, डैमेज क्या कर रहा है, ज़मीन को हमवार करता है, कहीं पहाड़ काट रहा है. तो डेफिनेटली उसका नुकसान तो होगा. कब होगा, कैसे होगा, वो तो आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा. उसके लाजमी कोई ना कोई रिपरकशंस होंगे. Question number 2. What were the reasons for this environmental corruption? In a relatively short time, the earth, air and water has been polluted by man because man took the resources of earth to be limitless. The smoke coming from mills and factories is making the air impure, and the waste coming from these factories is making the water impure and contaminated. तो रीज़न पहली लाइन में हमने दे दी कि शॉर्ट टाइम में इंसान ने एयर और वाटर को कंटेमिनेट कर दिया, क्योंकि ही थॉट इट वाज लिमिटलेस, कि बस इनकी कोई लिमिट नहीं है. ये पहले से मिलता जुलता ही आंसर है. इवन आप पहली जो क्वेश्चन का आंसर है वो इसमें भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर. ठीक है, तो दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन पहले वाला आंसर रिलेटिवली इस आंसर से बेहतर है. तो आप इस आंसर में भी पहले वाली स्टेटमेंट इंक्लूड कर सकते हैं. Question number 3. Why does the author say that environment is now a social problem?
The world where we live in is not a fit place for us because of the threat to our health and survival. It's not the duty of government or scientists anymore to warn humanity regarding the threats to the planets. It's the duty of mankind as a whole to save the planet. پہلے یہ تھا کہ صرف سائنٹسٹ آتے تھے, وارننگز دیتے تھے, وارننگز دے کے چلے جاتے تھے, گورنمنٹ کبھی کبھی بیان جاری کر دیتی تھی. لیکن اب جو حالات ہیں, اب جو پلانٹ کے ساتھ ہم کر چکے ہیں اور اس کی وجہ سے اب ہم ڈیمیج ہمیں ہو رہا ہے, وہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہی ہے, انسانوں کی وجہ سے ہی ہے, انسانوں کی حرکات و سکنات کی وجہ سے ہی ہے. تو اسی وجہ سے اب مین کائنڈ ایز اے ہول یعنی ٹوگیدر اکٹھے ہو کے ایفرٹ کریں گے تبھی اس مسئلے کا حل ہوگا. اس لیے آتھر جو ہے وہ considers it now a social problem. Question: what is an ecosystem? How does nature keep the ecosystem balanced? So, ecosystem, it is defined as a system formed by an ecological community and its environment. Ecosystem is kept in balance by nature. Organisms that produce their food using the sun are eaten by small animals, which in turn are eaten by large animals. This chain is closed by bacteria and fungi, and the dead bodies of all living things again become food for their original producers such as plants. So food cycle کو explain کیا گیا ہے کہ food cycle کیا ہے. I don't need to explain it further. What does an alteration in one part of the ecosystem impact other parts of the ecosystem? The alteration in one part of ecosystem clearly leaves huge impact on other parts of ecosystem, like hippopotami that used to graze an agricultural land along the river banks. The reduction in hippo population caused the channels to silt up and the river overflowed, causing floods that damaged the crops. The population of water snails increased, which caused the epidemic schistosomiasis. So alteration, change in one part of the ecosystem. لیکچر کے شروع میں میں نے ایک ایگزامپل دی تھی پہاڑوں کی کہ وہ بھی کٹ کیے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ پہاڑ کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ بادل روکنے کے لیے, ہوا روکنے کے لیے, ہواؤں کا رخ تبدیل کرنے کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ کٹ ہوں گے تو اس کا نقصان تو ہوگا, کیونکہ جس طرف انہوں نے وہ ہواؤں کا رخ موڑنا تھا یا جہاں پہ وہ ریفلیکشن ہونی تھی ان ونڈس, وہ اس ونڈ کی, وہ چیز اب نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے اس کے کوئی نہ کوئی ریپرکشنز تو لازمی ہوں گے. اسی طرح ہپو پاپولیشن کو ساؤتھ افریقہ میں انکلوڈ وہ مارا گیا. اچھا, اس میں آپ ایک ایڈیشن کریں گے, پارٹس آف ایکو سسٹم لائک ہپوپوٹیمائی آف ساؤتھ افریقہ. ہپوپوٹیمائی آف ساؤتھ افریقہ. ہپوپوٹیمس کی جو پاپولیشن تھی دریائی گھوڑوں کی, وہ ریور بینکس کے ارد گرد چلتے تھے یا وہ ریور میں چلتے تھے, تو وہ دریا کے اندر مٹی اور فضلہ تھا اس کو بٹھا کے رکھتے تھے. تو جب انہیں ختم کیا گیا, انہیں مارا گیا, تو ظاہر سی بات ہے وہ پاپولیشن ریڈیوس ہوئی. دریا کے اندر جو ایک نیچرل پروسیس تھا وہ ختم ہوا, اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ دریا سلٹ اپ ہو گیا, یعنی اس میں مٹی بھر گئی. اور جب اس میں مٹی بھر گئی تو فلڈز آ گئے, دریا اوور فلو ہو گئے. ارد گرد جو زمینیں تھیں جو کہ ایگریکلچر یعنی زراعت کے پرپس کے لیے تھی, اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ دریا کے قریب زرخیز مٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انڈس بیسن جو ہے یہ اپنی خاص قسم کی مٹی کے لیے مشہور ہے کہ یہ زرخیز ایریا ہے. پنجاب کی سرزمین اگر زرخیز ہے تو ان دریاؤں کی وجہ سے. تو وہ فلڈنگ ہو گئی, اور فلڈنگ کا نقصان کیا ہوا کہ واٹر سنیلز کی آبادی بھی بڑھ گئی. ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ایک بیماری آ گئی, اور اس بیماری نے کافی لوگوں کو نقصان پہنچایا, بہت ہی جان لیوا تھی اور ایپیڈیمک کی صورت اختیار کر گئی.
What is the question before the society now? How could the society respond to this question? The challenging question before the society is actually the issue of environmental problem, that how this serious issue can be addressed. یہ سوال ہے کہ سوسائٹی اس مسئلے کو اب کیسے حل کرے گی. تو کیسے حل کرے گی اس کا جواب آتھر نے دیا ہے کچھ یوں. ایکشن گروپس شوڈ بی فارم ٹو انشور ریڈکشن ان پولوشن. ایکشن گروپس بنائے جائیں. ایکالوجی کورسز شوڈ بی ٹاٹ ایٹ مینی لیولز آف ایجوکیشن. انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جو ایکالوجی کی برانچ میں آتے ہیں وہ ٹاٹ کیے جائیں ویریس لیولز پہ بچپن سے. Humanity needs a mass campaign to increase awareness of common man regarding dangers of environmental pollution. عام آدمی کی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ اویئرنیس سب میں ہونی چاہیے. اس وجہ سے سوسائٹی کیا کرے؟ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ وہ سوال کو سمجھے. وہ سوال کیا ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے. اب اس خطرے کو ٹالنا ہے. کیسے ٹالیں گے؟ اس کے جواب یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں. آتھرز نے کچھ سجیشن دی ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب بہت سارے مائنڈز ایک ساتھ بیٹھیں گے اور اس چیز کو ڈسکس کریں گے تو لازمی کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. تو جرنل نہیں، میس اویئرنیس، یعنی اوور آل تمام انسان اپنی اپنی ایفرٹ کریں. آتھر نے لیسن کے اینڈ میں یہ کہا تھا کہ کم از کم انڈیویجول لیول پہ ہم اپنے ارد گرد کی صفائی کا تو خیال رکھیں، اپنے گلی محلوں کا. تو یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے. ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشنز ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے، والنٹیئر گروپس ہیں. تو کیوں نہ اپنا ہی محلہ خود والنٹیئر بن جائے اور اپنے کام پہ نظر دوڑائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیسے امپروو کریں گے انوائرمنٹ کو، صفائی کا کیسے خیال رکھیں گے. What do you think would happen if the society does not respond to question about environment in befitting manners? What kind of world we will live in 50 from now, 100 years from now? تو اگر سوسائٹی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا اور خطرے کو نہ سمجھا اور تدارک کرنے کی کوشش نہ کی تو اس کا کیا ہوگا اور 50 سال میں اور 100 سال میں ہماری زندگی کیسے ہوگی؟ جواب ہے if the society does not respond to the question about environment in a befitting manner, then the balance of nature would be disturbed. Gradually the planet will collapse and after 50 or 100 years the world would turn into hell where mankind as well as other living beings would not be able to survive. یعنی اگر سوسائٹی نے تدارک نہ کیا، اس مسئلے کا حل نہ ڈھونڈا، میس کمپین نہ چلائی تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ 50 سال بعد یا 100 سال بعد یہ ارتھ کولیپس کر جائے گی، یعنی اس کے ریسورسز کولیپس کر جائیں گے. ابھی دیکھیں نا، کرونا ایپیڈیمک نکلا ہے تو اگر انوائرمنٹل یا پولوشن کی وجہ سے کوئی اس طرح کا ایپیڈیمک نکلا ہے، کینسر سب سے بڑی بیماری، ایپیڈیمک کی صورت تو اس نے اختیار نہیں کی، لیکن اگر کوئی فضائی وائرس آ گیا اور اس پولوشن کی وجہ سے آ گیا، پھر انسان کیا کرے گا؟ پھر انسان کیسے امپرومنٹ لے کے آئے گا؟ پھر انسان اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ابھی تو ہم ماسک یوز کر رہے ہیں، ہینڈ سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں، لیکن کیسے کمپیٹ کرے گا جب اس سطح پہ تباہی پھر شروع ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے ارتھ جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی اور جتنے بھی مخلوق ہے، یعنی چاہے وہ انسان ہے یا جاندار جس قسم کے بھی ہیں، ان کا یہاں پہ سروائیول ہونا مشکل ہو جائے گا. What do you think is happening in Pakistan with regard to environment? Do you think we are well aware of the damage done to our environment? یہ ایک جنیرک کوشچن ہے، پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، مے بی آئے مے بی نہ آئے، لیکن اسٹل وی ہیو ٹو پریپیئر اٹ. میجورٹی آف آور پاپولیشن
is unaware and irresponsible. People are throwing garbage into streets and public places. We are not aware of the dangers of our environment. We are not contributing to protect our environment. Government is trying, but the government and the citizens in mutual collaboration must keep the environment clean. अच्छा, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, वर्ल्ड से रिलेटेड भी आ सकता है कि दुनिया क्या कर रही है, तो फिर आप उसका रिस्पांस इन्हीं लाइंस में करेंगे, फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हो जाएगा, गवर्नमेंट की बजाय वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हो जाएगा, तो आप इस सवाल का फिर रिस्पांस इस तरह देंगे। बहरहाल बिल्कुल हमारी सोसाइटी अभी तक इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही, लापरवाही का शिकार है, और इस लापरवाही की वजह से वो अपने आप को नुकसान दे रही है। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग, वी हैव दीज प्लांटेशन कैंपेन्स एंड व्हाट नॉट, लेकिन स्टिल एज अ होल, एज अ सोसाइटी हम अनअवेयर हैं। शहरों में चले जाएं, देहातों में चले जाएं, देहात का माहौल तो फिर भी कुछ बेहतर है, शहरों का तो बहुत ही बुरा हाल है। शहरों में तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरे क्रिकेट के आप ढेर देखें, आप जो डंपिंग स्पॉट्स हैं कचरे के वो देखें, प्लास्टिक है हर जगह, जिसकी वजह से ना सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी बल्कि जो जानदार हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। What do you think is the role of the government and the society at large in terms of handling the environmental crisis? What duties would you assign to government and to the society? So both the government and the society are greatly responsible for environmental crisis. The government should enforce strict laws about environmental protection. One must not violate the laws made by the government. Tree plantation campaign must be arranged. Factories and industries must be shifted in far-flung areas away from living area. Departments that are concerned with environmental protection must be efficient and effective in their task. People living in a society must also cooperate with government so that we can reduce this serious problem. अच्छा, ये आंसर थोड़ा लेंथी है, लेकिन सवाल इस किस्म का था। आप बेशक पूरा आंसर ना लिखें, आप विद इन वर्ड्स लिमिट लिखें, आप कुछ इसमें से एडिट करना चाहें, कुछ कट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स आपको मुनासिब लगें वही आप यूटिलाइज करें अपने आंसर के अंदर। Theme. The theme is quite simple. Environment needs our attention and protection. Both the government and the society needs to realize that it's a serious issue that needs our full attention. Humanity needs to rise up against the materialistic industrial projects that are damaging the air and polluting the water sources. The planet needs to breathe, and man has to stop his activities and actions that are disturbing the natural processes that are damaging the flora and fauna. So theme बड़ी simple है कि सोसाइटी और गवर्नमेंट को मिल के इसके ख़िलाफ़ अब तदारक करना होगा, ऐसी एक्टिविटीज़ से दूर रहना होगा जो कि मटीरियलिस्टिक हों। मसलन एक जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया इस्टेब्लिश हो रहा है तो ठीक है, उससे रोज़गार तो मिलेगा, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि आया उससे इन्वायरमेंट महफूज रहेगी कि नहीं। अच्छा, पैसे कमाने के लिए तो ठीक है, शॉर्टकट आपको एक मिल जाएगा, लेकिन 10 साल बाद 15 साल बाद उस पैसे का क्या फ़ायदा जब आपकी सेहत ही नहीं रहेगी। सो इस चीज़ को आपने देखना होगा। आपको एक बेहतरीन मिसाल देता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स कर गया। जो रेस्क्यूअर्स थे, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स किया, वो बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो उसका जो फुजला है ना, वो जगह जगह फैल गया और काफ़ी देर तक उस एरिया में ना धूल मट्टी रही। अब जो रेस्क्यूअर्स थे, जिसमें पुलिस वाले, फायर डिपार्टमेंट वाले, बाकी प्रोटेक्शन यूनिट्स थे न्यूयॉर्क सिटी के, वो सब के सब पहुँच गए। अब उस बिल्डिंग में डिफरेंट केमिकल्स और मटेरियल्स यूज़ हुए थे। वो उस आग की वजह से जब फ़ज़ा में सारा आलूदगी फैल गई ना उसकी, तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ, उससे जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि बहुत सारे जो रेस्क्यूअर्स थे उनको उस वक्त भी हेल्थ इशू शुरू हो गए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी सांस का मसला। अच्छा, सांस का मसला शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों को 10 साल बाद कैंसर शुरू हुआ फेफड़ों का, कुछ को 15 साल बाद, कुछ को 20 साल बाद, सबको नहीं लेकिन अक्सरियत को।
اب یو ایس میں اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک ڈیبیٹ رہی تقریباً 2017-18 تک، اور بہت سارے سیلیبریٹیز اس میں انوالو ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نہیں مان رہی تھی کہ یہ جو لوگ بیمار ہوئے ہیں یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اس فضلے کی وجہ سے بیمار ہوئے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا تھا، اس سے نقصان یہ تھا کہ جو انڈسٹریلسٹ تھے جو مختلف قسم کے مٹیریلز بنا رہے تھے جو کہ بلڈنگ کے اندر یوز ہو رہے تھے، ان کا کام ٹھپ ہونے کا خطرہ تھا. یعنی ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھ سکتی تھی. پلاسٹک ہے، سیمنٹ ہے، کیمیکل ہے، کوئی مٹیریل ہے، جو بھی ہے. پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے ڈاکٹرز، اس طرح کے جو سرکاری میڈیکل ڈاکٹرز تھے وہ تحقیق جب کر رہے تھے تو مان ہی نہیں رہے تھے کہ نہیں جی فضلے کی وجہ سے یہ بیماری نہیں ہے. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ بیماری اسی کی وجہ سے ہے. تو پینشن کا ایشو تھے. صرف ہمارے ملک میں پیسوں کا ایشو نہیں ہوتا، یو ایس جیسے ملک میں بھی پینشن کی ایشوز ہوتے ہیں. سو پریشان ہونے کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ صرف ہمارے ملک میں یہ مسائل ہے، ایسا کوئی نہیں. اپنے ملک کی قدر کیجیے، دوسری جگہوں پہ بھی یہ مسائل ہیں، موجود ہیں. بہرحال وہ ہوا کچھ یوں کہ وہ بل جو ہے وہ آخرکار سینٹ کو منظور کرنا پڑا، کیونکہ وہ لوگ جو ان کا بجٹ تھا، میڈیکل بجٹ تھا، اس کو کٹ آف کرنا چاہ رہے تھے. اور وہ کٹ آف کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جو تھے ان کو چونکہ علاج مہنگا پڑ رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو ایس میں علاج بہت زیادہ مہنگا ہے میڈیکل کے لحاظ سے، تو ان لوگوں کو اپنے گھر بار بیچنے پڑ رہے تھے. اور یہ جب گھر بار بیچنے کی بات آئی تو ظاہر سی بات ہے وہ سینٹ میں ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں گھر بچاؤں یا اپنی صحت، کیونکہ گھر اس نے بچوں کو بھی تو دینا ہے نا، آگے بچوں کا بھی سوچنا ہے اس نے. تو یہ اس قسم کے مسائل ان کے لیے پیش آنا شروع ہو گئے، کیونکہ اگر صحت بچ جاتی ہے پھر گھر کی ضرورت ہے، گھر نہیں رہتا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ بچے کہاں رہیں گے، فیملی کہاں رہے گی. یہ اس قسم کے ایشوز تھے. لیکن وہ دیکھیں مین اصل میں اس میں یہ ایشو نہیں کہ بل کا یا صحت کا، مین ایشو یہ ہے کہ ان کو صحت کا ایشو پڑا اس فضلے کی وجہ سے، جو کہ 10 سال 15 سال پہلے 20 سال پہلے گرا تھا وہ فضلہ. 18 سال ہو گئے تقریباً، 20 سال اس واقعے کو 9/11 کو. اور آپ دیکھ لیں کہ اس کی وجہ سے صحت کے مسائل ابھی بھی جنم لے رہے ہیں. جو ریسکیورز تھے خصوصاً، جنہوں نے وہ دھول مٹی یعنی جو ان کے پھیپھڑوں میں گئی تھی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ انوائرمنٹ جو ہے ایک بڑا سیریس